الحمد لله الذي أعلى منزلة المؤمنين بكريم خطابه ورفع درجة العالمين بمعاني كتابه وخص المستنبطين منهم بمزيد الإصابة وثوابه والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. کوئی زبان خاموش ہو جائے، بڑی محبت سے درود پاک پڑھیے الصلاۃ والسلام وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم. ایک سمت علی ایک سمت عمر، صدیق ادھر عثمان ادھر. ایک سمت علی ایک سمت عمر، صدیق ادھر عثمان ادھر. ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما تو انوار کا عالم کیا ہوگا. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما تو انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے تو دیدار کا عالم کیا ہوگا. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم. پیارے محترم اسلامی بھائیوں، میلاد مصطفیٰ کی محفل ہے. میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے سارے دوستوں کو عرض کروں گا، اسلامی بھائیوں کو، طلبہ کرام کو بھی، اب یہ سائڈوں پہ جو بیٹھے ہیں سمجھ آئے. اب یا تو میں روٹ چینج کر دوں گا اس طرف، میں پھر روٹ کر لیتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے وہ سامنے آتے ہیں. آپ روٹے سارے ادھر سامنے ہیں. باہر سے دیکھنے والے کو نظر آئے مجمع بھرا ہوا ہے، سینٹا خالی بھی نہیں آتا خیر ہے، سامنا ہی سارے بھرے ہونا چاہیے. آج وہاں ویڈیو نہیں کرنا، ویڈیو طریقہ نہیں کرنا. ان کی حوصلہ ہو میرے سامنے بیٹھے ہیں. باقی تھوڑا دیا علامات یہ نہیں ہے پہلے سے نام خانہ کو تو نہیں لے میں کوشش کرنا یہ تھوڑی دیر کیا اللہ بات خیر فرمائے. پہلے عرض کی تھی اسی شادی کی محفل وچ بیٹھے ہے جی. اسی کوئی کل دے 10ویں 40ویں پروگرام وچ نہیں بیٹھے کہ سارے بنا کے بیٹھ گئے کہ خود ہو گیا ہے. یہ شادی کی محفل ہے تے خوشی دا موقع ہے تے خوشی دے نال بہو چہرے تے ذرا تھوڑی سی مسکراہٹ ہے. کوئی سبحان اللہ ماشاءاللہ کو تھوڑا جہا ہاسا بھی ہونا چاہیے کہ حضرت نوں پتہ لگے میں کوئی بڑا بڑا کام کرن لگا ہے نہیں سمجھ آئی گل دی. تھوڑا جہا ہس کے بولو، تھوڑا جہا مسکرا کے ذرا سبحان اللہ کہہ کے داد دو ہے نہیں. دولہا میاں اسٹیج کی لیڈر نے پاؤ ماتا دولہا میاں کا پتہ تے لگے دولہا میاں سبحان اللہ. اللہ نظر بات سے بچائے گا. ماشاءاللہ. اب اسی طرح بیٹھنا ہے جناب، جس طرح ابھی پوچھے آپ چہرے آپ کے تھوڑے سے کھل گئے ہیں، اسی طرح بیٹھنا ہے آپ نے.
تو انشاءاللہ سجل محفل میں بیٹھنے کا مزہ آئے گا، تو پتہ چلے گا شادی کی محفل ہوتی کیا ہے نہیں؟ بعض کے لیے تو کوئی نیا ہی کام ہوگا کہ یار شادی پہ ایک گھنٹہ کام شروع کر دیتا ہے، یہ شادی میں کچھ بھی ہوتا سی تو ایک ہی ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ مہداروں کو بھی دساتے ہیں کہ شادی پہ اپنا کام نہیں ہوتا ہے، تو انشاءاللہ بڑا پر لطف ہوتا ہے۔ بولو نا ذرا سبحان اللہ، اینڈ بیٹھا بس ذرا جاب کے بیٹھا، بولو ذرا سبحان اللہ۔ دو چار گلا صرف کرنیاں نے میں تو انشاءاللہ کرنیاں مزے دیا نے، تاکہ ایک بار جڑا نا تہاڈا اند خوش ہو جائے ہے نہیں؟ میلاد دا دن ہے، ربیع الاول دا دن ہے، 12ویں دا دن ہے، تے جلوس دا بھی اسی جناب پت پاک طریقے نال جڑا شرکت کر کے آئے ہاں تے تھکاوٹ ہی پھیلانی ہے ساری۔ جدوں تساں کو سبحان اللہ کہنی ہے نا تے میری بھی تھکاوٹ لے جانی ہے تے تہاڈی بھی لے جانی ہے۔ آپ نسبت نبی ہوتے دو گلہ بانو سنانا وا کہ جدو نبی نال نسبت ہو جائے تے بندے نو لبدا کی ہے۔ آج اسی شارف صاحب کی شادی کی محفل تے بیٹھے ہیں، انہاں نو میرے کریم آقا دے نال نسبت ہوئی ہے تے میرے نبی نال چینو نسبت ہو گئی ہے۔ میرے نبی تے دیکھیے کی اللہ کرتے ہیں۔ سب تو پہلے میں قرآن کی ایک آیت اتنا ٹرا گا، آؤ قرآن پاک کا 3 سپارہ سورت بنا دے۔ رب قسم چکی ہے، رب کہتے ہیں لا اقسم بہذا البلد۔ رب قسم چک دیتی، قسم چکی سونیا مینوں تیرے شہر دی قسم ہے، سونیا مینوں تیرے شہر دی قسم ہے۔ مولا اس شہر دی قسم چکنا پیا، مفسرین کہتے ہیں شہر کا مراد نہ مکہ مراد ہے، مکہ شہر دی قسم چکی ہے رب نے۔ مولا ہے مکہ دی قسم اس واسطے چکی ہے کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ایتھے حضرت ابراہیم دے کھلون دی جگہ پہ اس واسطے فرمایا نہیں، اس واسطے نہیں چھٹی۔ عرض کی تھی مولا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، ایتھے صفا تے مروہ دو پہاڑیاں نے، لوگی چکر لاندے نے اس وجہ کو فرمایا نہیں۔ عرض کی تھی مولا قسم کیڑی وجہ کو چکی ہے، آپ زمزم دا کنواں ہے اس وجہ کو فرمایا نہیں۔ مولا قسم کو چکی ہے، فرمایا
نسبت کی بہاریں ہیں. دیکھیں یہ نسبت نہ ہوتی، یہ نسبت نہ ہوتی تو پتہ نہیں آج کیا ہوتا، پتہ نہیں آج کیا ہوتا. معاذ اللہ یہ نسبت ہے کہ آج کی شب بھی مسجد میں بیٹھے ہیں، اور یہ نسبت ہے الحمدللہ لوگوں کے. یہ میں اہل خانہ کے لیے بھی جملہ عرض کروں گا، یہ نسبت دیا برکتاں نے لوکاں دے گھر کھانا لے پتہ نہیں بے نمازی دے کیڑے کیڑے ہوندے نے. اللہ کا شکر ہے آج اس محفل تے علماء آئے بیٹھے ہیں. یہ نسبت دیا برکتاں نے، یہ نسبت ہے. آؤ پھر ایک عاشق کی گل تانوں سناواں کہ نسبت نے دتا کی. گل لمبی ہے لیکن میں بڑی چھوٹی نہیں کر کے سنانی ہے تاکہ ذوق جڑا ہے وہ دوبارہ رہے، گل لمبی نہ ہوئے. خالد بن جدعان ایک کافر ہے، وہ دا ایک غلام سی، وہ دیاں بکریاں چراتا سی. ہویا ہے کہ روزو بکریاں لے کے جاوے تے بکریاں چک کے واپس آ جا. ایک دن ہویا ہے کہ جناب بکریاں چمان گیا غلام تے بکریاں نہ ایک غار دے بوئے دے کے جا کے بہ گئی. ایک غلام جا کے غار دے کول بیٹھا تے اندر نہ کسی تے رون دی آواز آندا ہے، کوئی دعاواں منگدا ہے پیا، کوئی التجاواں کردا ہے پیا، رون دی آواز آئی. ایک غلام بھی بیٹھا رہا باہر. دن سارا گزر گیا. اینجی کچھ دن گزرے تے ایک دن ایک غلام بیٹھا سی غار دے بوئے دیکھ گئی تے بکریاں بھی بیٹھی ہیں سارے. اچانک کی ہویا اس غار دے اندروں ایک چہرہ نکلیا جڑے چہرے نو قرآن فتوحا کہہ کے پکارتا ہے، جنیاں زلفاں نو قرآن اللیل اذا سجا کہہ کے پکارتا ہے. وہ چہرہ نکلیا جنہیں سینے نو قرآن علی نشرہ لکا سکلا کہہ کے پکارتا ہے، جنہیں تاج نو قرآن ماہا کہہ کے پکارتا ہے، جنہیں چاکر نو قرآن نارائی جوہر مصفر کہہ کے پکارتا ہے، جنہیں سکر نو قرآن مالا فاٹا لکا سکرہ کہہ کے پکارتا ہے، جنہیں سکر نو قرآن اندہ آتوئینا کر کوثر کہہ کے پکارتا ہے. میرے محبوب کا جلوہ باہر نکلیا، فرمایا او غلام میں اللہ کا آخری نبی ہاں، کلمہ پڑھ کے میرے اتے ایمان لے آیا، کلمہ پڑھ کے میرے اتے ایمان لے آیا. جدوں سرکار نے ارشاد فرمایا تے فوراً غلام نے کلمہ پڑھیا، مسلمان ہو گیا. کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گئے، مجھے کل نہیں کی تھی. اگلی گل ذرا سنیا کہ جدوں راتی واپس گئے نا بکریاں جا کے بنیاں تے خالد بن جدعان دودھ تو لگا تے اگے جے بکریاں کلو دیندیاں سن تے اج بکریاں نے 2 کلو دودھ دیتا. اج بکریاں نے ڈبل دیتا. وہ کہتا ہے یار کتے لے کے گیا سا لگتا ہے وہ جگہ بڑی زبردست ہے، بکریاں چوک کے ہیں دودھ بڑا ڈبل دیتا ہے، روز لے کے جائیں. تے عاشق کو اور کی چاہیے سے ساری رات کروٹیاں بدلدیاں گزار دیتی ہے جی. رات پوے تے بے درداں نو نیند پیاری آوے، درد منداں نو یاد سجن دی ستیاں نے جگاوے. ساری رات گزار دیتی، صبح ہوئی بکریاں لیا اوتھے ہی پڑ کے بکریاں بھی بہ گئیاں، آپ بھی بہ گئے. بکریاں اپنا کام کر دیا رہیاں، آپ اپنا کام کرتے رہے. کام کیڑا کرتے رہے؟ کام سارے مل کے روح مصطفیٰ دی تلاوت کرتے رہے. پنجابی دا شعر اتنے میں سکھا گا ایک تے جناب کی توجہ ہوئی تے بڑا لطف آوے گا. پنجابی دا شاعر کہتا ہے متھا چاکدا جلوہ ذات ربی میں تے ویکھیا نال یقین قاضی اور رخ کاردا صفا قرآن دا ہے نور نبی ختم المرسلین قاضی اور موٹے رکھی مزملی نبلی جی ہاتھ پڑی دھنڈی حسین قاضی. وہ جنہ شک کیتا وہ گمراہ ہو گئے پر ویکھ مدد والے قاضی. شادی میں ہو رہی ہے یہ تو آواز نہیں ہوتی بھی ذرا بولو نا سبحان اللہ. یار سجن بیٹھے ہیں اس بات سے میں ہو رہی ہے نہیں بول کے ذرا خدا دیکھ کے یار دکھ لو
خالد بن جدعان دیا بکریاں نے نا دودھ دگنا دیتا، دودھ دگنا دیتا، تو کہنے لگا روز اتھی لے کے جایا کر، لے جاندے بکریاں، بکریاں بھی جیڑا بدو آدھی تلاوت کردیاں رہی ہیں تے آپ بھی کرتے رہے تھے، شام میں واپس آ جانے ایک دن نہ امیہ کولوں لگیا تے کہندا یار تیریاں بکریاں دے کھانا تے دودھ بڑا کی کھوانا ہے، کہندا میں تے کچھ بھی نہیں کھواندا، اے کچھ کھوا کے لے آندا ہے تے بکریاں دودھ بڑا دیندیاں نے تے جملہ جے سمجھ آ گیا نا میں ساری گل پنجابی وچ اس واسطے پیا کرنا تے کوئی ماحول بن جائے تے جملہ سمجھ آیا تے بولیا جے ضرور، جدوں امیہ نے سنیا نا تے امیہ آندا ہے خالد بن جدعان تیرے غلام نو پتہ ہی محمد عربی کتھے رہندا ہے، اے بکریاں کچھ کھا کے نہیں ہوندیاں، اے بکریاں جھیڑا بدو آوے کے ہوندیاں نے، اے تو تے اس واسطے ڈبل دیندیاں نے، امیہ نے کہو ایک ہویا تے خالد بن جدعان نے اچھا اے گل انہیں پابندی لا دتی، کہندے اج تو بعد کی بکریاں اوتھے لے کے جانیاں، ہن عاشق دا امتحان شروع ہوئے، پہلے تک نام نہیں دسیا، ذرا اگے ٹورو پھر دسنا ہے عاشق کون ہے، جدو پابندی لگی نا تے جناب اس تو بعد ایک دن خالد بن جدعان دے نال نا اے عاشق کدھر جا رہا سی، راہ دے وچ جناب امیہ دے ایک غلام سنگرے مسلمان ہو گئے سن، امیہ انہاں نوں ماردا سی پیا تے تھک گیا تے کولوں لگے تے کہندا خالد بن جدعان یار تو ہی اینوں مارے اسلام نہیں چھڑدا پیا، اے جناب میں بڑا مارنا لیکن چھڑدا نہیں پیا، انہیں بھی ماریا تے جدوں تھک گیا تے اپنے غلام نوں کہندا یار تو بھی مار اینوں ذرا، کوڑا پڑیا نا تے نیڑے گئے تو غلام نوں پتہ سی کہ بھی مسلمان ہو گئے یار، کہنے لگا یار میرا تے پتہ ہے تیرا پتہ کوئی نہیں، مار لے اپنا ایمان بچا لے تو، یعنی کہ اپنی مال بچا لے تو، ایمان کو چھپا لے تو، جدوں اس غلام نے اے سنیا نا تے کوڑا اوتھے سٹ کے کہندا ہے او پتہ اے کلا مسلمان نہیں جی ہویا، اے جنو دنیا بلال حبشی آتی ہے وہ بھی مسلمان ہو گیا، وہ غلام سی حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، جدوں پتہ لگا نا تے خالد بن جدعان آکھن لگا یار کہ ایک نوں مارنا ہے ہن دونوں بھی مارے جاندے تو ہی لے لے، حضرت بلال نے بھی امیہ نے خرید لیا تے یہ داستان ایک الگ موضوع ہے کہ جڑی جناب ظلم و ستم ہویا تقدیر دل تے لٹا دیتا جاندا آپ دی چرکی پگھل کے تے اتنی زیادہ اور ریت وہ گولے کچھ جاندے لیکن ظالم ظلم کرنا نہ چھڑ دے، ایک دن کسے گزرنے ہویا کیا وہ کہندا ہے بلال یار تو ہی زند چھڑ دے، تو ہی زند چھڑ دے جے اے نہیں چھڑ دے تے جملہ بڑے محبت والا جے، کہندا ہے بلال تو ہی زند چھڑ دے جے اے نہیں چھڑ دے تے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے وہ چلاوے ہمیں چھڑ دیا، تینوں عشق لگا ہے، تینوں عشق لگ جاندا تینوں پتہ ہوندا عشق چیز کی ہے، فرمایا تو منڈی وچ جائے تو بازار تے جائے تو دکان وچ جائے ایک مٹی دا پیالہ بھی لینا ہوے تے اونوں تو انگلی مار کے بجا کے خریدے کتنے ٹوٹا نہ نکل آوے کتنے پلا نہ نکل آوے او چلیا رب بلال کو خریدنا چاہتا ہے بیٹھو بجا کے خریدنا پیا بلال عشق دے میدان وچ کچا نہ نکل آوے، رب بلال کو خریدنا چاہتا ہے تے ٹھوک بجا کے خریدنا پیا بلال کچا نہ نکل آوے، گل لمبی ہو جانی ہے، گل مختصر کرنا وا نبی کریم دی بارگاہ دے وچ بیٹھے آ ذکر چھڑ گیا بلال دا، فرمایا کوئی ہے جڑا میرے بلال کو خرید لیا، حضرت ابوبکر صدیق مارنا رسالت وچ اٹھے نہ سیدھے امیہ کول ٹر گئے تے جا کے اندر یار کیوں مارنا ہے نہ ماریا کر، تینوں پتہ نہیں ہوگی تے انسان ہے، اتنیاں نہ گلاں کیتیاں اور انہاں جوش انہوں دلایا تے وہ کہندا کہ ایڈا ہی تینوں احساس ہے تے تو خرید کے لے جا، تو لے جا بلال میں تے کی کرنا ہے، حضرت ابوبکر صدیق فرمان لگے امیہ مانگ کی منگنا میں تے لے نہیں آیا سا، مانگ کی منگنا ہے، امیہ کہندا تیرے کو نہ دو غلام نے رومی ایک لوڈی ایک غلام ہے روم دے وہ مینوں دے چھڑ تے 500 درہم بھی دے چھڑ تے میرا کولو بلال لے جا،
حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا تو غلام بھی لے لے تے تو پیسے بھی لے لے، بلال میرے حوالے کر دے۔ تے جدو بلال کو پھاڑ کے ٹرے نا تے امیہ آندا ہے میں تے بڑا بڑا تاجر سمجھدا سا کہ تو مکے دا بڑا بڑا تاجر ہے، لیکن آج پتہ چلیا ہے تو تجارت وچ کوئی نہیں نفع کما سکدا، تو بڑے گھاٹے دا سودا کیتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق فرمان لگے او کیویں؟ کہندا ہے ایک حبشی غلام لو تو دو رومی غلاماں دے بدلے تے 500 درہم دے بدلے لے کے چلا ہے، ایک حبش دا غلام ہے۔ فرمان لگے او چلیا گھاٹے دا سودا کبھی ابوبکر نے کیتا ہی نہیں ہو، گھاٹے دا سودا تو کیتا ہے۔ اگر آج ابوبکر روم دا بادشاہ ہوندا تے تو اے کہہ چھڈدا نا کہ بلال دے بدلے بادشاہت دے جا تے میں بادشاہت نو ٹھوکر ماردا تے بلال لے کے نبی دی بارگاہ چ پہنچ جاتا۔ میں غلام میں بلال لینا آیا سا، کیوں میرے نبی دی زبان وچوں نکل گیا سی، میرے نبی نے فرما دیتا سی کوئی بلال لے کے آ جائے، چلیا تو منگیا ہی کچھ نہیں، آج تو جو بھی منگدا تینوں اج دے دیتا جانا سی، کیونکہ مینوں دنیا نہیں چاہیے، مینوں اپنے نبی دی رضا چاہیے۔ بلال کو لے کر بارگاہ رسالت میں گئے نا تو بات کو اور میں مختصر کرتا ہوں، میرے نبی نے دیا کیا نسبت دیاں برکتاں کی نے اس موضوع تے میں ہوں ملتا ماں ذرا سنو۔ اس بلال کو دنیا بلال حبشی کہتی سی نا تے دنیا جڑی ہو پتہ نہیں کیڑی نگاہ نال ویکھدی سی، لیکن جدوں نبی دے قدماں چ لپٹیا نا تے اے کوئی بلال جدوں میرے کریم آقا نے مکہ فتح کیتا نا تے بڑے بڑے صحابی بڑے بڑے جلیل القدر حضرت عمر فاروق ورگے حضرت ابوبکر صدیق ورگے انہاں دی شاناں دا کوئی انکار نہیں، مولا علی دی شان دا کوئی انکار نہیں، عثمان غنی دی شان دا کوئی انکار نہیں، بڑے بڑے صحابی بیٹھے نے تے بڑے بڑے چودھری بیٹھے نے تے بڑے بڑے جناب مالدار بیٹھے نے، لیکن جدوں اذان دا وقت ہویا نا تے کریم آقا دی نگاہ انتخاب کیے حضرت بلال کو پائی، فرمایا بلال اذان کا ٹائم ہو گیا ذرا اذان تے پڑھ دے، لیکن آج اذان کعبے والے منہ کر کے نہیں ہو پڑھنے، آج اذان کے لیے کعبے دی چھت پہ چڑھ کے پڑھنی ہے تاکہ دنیا والوں کو پتہ لگ جائے جب تک کبھی کے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا تو نے خرید کر انمول کر دیا ہے۔ نسبت ہو جائے نا نبی نال پیار ہو جائے تے پھر بلال بھی کعبے دی چھت تے چڑھ جاتا ہے، کعبے دی چھت تے چڑھے تے عرض کرتے نے آقا ہن منہ کیڑے پاسے کراں، ہن منہ کیڑے پاسے کراں، اگے تے جے تو دس دے کعبے والے ہوتے تے منہ کر لیا کتے بھی کھلوتے ہوتے منہ کر کے اذان پڑھ دیتی ہوتے اٹھتے آتے منہ کیڑے پاسے کراں، سرکار فرمان لگے بلال ہن کعبے دے کعبے ال منہ کر لے، میرا چہرہ ویندا جا اذان پڑھدا جا، میرا چہرہ ویندا جا تو اذان پڑھدا جا، تیری اذان ہو جائے گی آج ہی اپنا اللہ حضرت نے آج ہی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ میرے کریم آقا کے ساتھ جس چیز کو بھی نسبت ہوئی میرے آقا نے اس کو اس دنیا سے جدا نہ کر دیا۔ حضرت بلال میرے کریم آقا معراج کی رات جنت میں گئے نا، حضرت جبریل کے ساتھ جنت کی سیر ہو رہی ہے تو قدموں کے چلنے کی نا آواز آنے لگی، فرمایا جبریل میرے تے تیرے تو علاوہ جنت وچ ہے کوئی نہیں، یہ آواز کس چیز دی ہے؟ تے عرض کرن لگے حضور تہاڈا غلام بلال مدینے دیاں گلیاں چ ٹردا ہے، آواز جنت وچ آوندی جے، آواز جنت وچ آوندی جے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نسبت دیا ہے برکتاں نے، الحمدللہ بندہ دنیا تے بھی عزتاں پاتا ہے تے بندے دیاں عزتاں آخرت وچ بھی نبی دے صدقے نے، الحمدللہ اسی نسبت والے بیٹھے ہاں تے نسبت دی ایک اور گل سنا کے میں اپنے موضوع ختم کرن لگا وا تے بڑی بڑی اپنے عقیدے دی گل ہے کہ جیڑی چیز نو بھی میرے نبی نال نسبت ہوئی ہے نا تے میرے رب نے اودیاں شاناں بھی بیان کیتیاں۔ 3 سپارہ سورۃ عادیات رب فرماندا ہے بل عادی
والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا. یہ آگے پوری سورت چل رہی ہے. یہ تینے جڑیاں میں آیتاں پڑھیاں نے نا، انہاں تیناں آیتاں دا جا کے تسی آپ ترجمہ پڑھ لیا جے. انہاں تیناں آیتاں وچ رب نے قسم چکی ہے. رب نے قسم چکی ہے. قسم کیدی چکی ہے؟ فرمایا مینوں گھوڑے دے کھراں دی قسم. نہیں گل سمجھ آئی؟ گھوڑا جو ٹردا ہے نا، وہ دے کھر جڑے ہوندے نے، وہ جدوں وجدے نے نا تے رب آندا ہے وہ گھوڑے دے کھراں دی قسم. ایتھے نہیں رہی گل، اگے فرمایا وہ گھوڑے دا کھر وج کے تے اورے جو جڑی چنگیاڑی نکلدی ہے نا، مینوں اس چنگیاڑی دی بھی قسم ہے. مینوں او دی بھی قسم ہے. مولا یہ قسم کس وجہ یہ گھوڑے دے کھراں دیاں تے گھوڑے دے کھر دے وچوں نکلن والی چنگیاڑی دیاں قسماں رب چکے. یہ گھوڑے کیڑے نے؟ یہ کیڑیاں شاناں والے گھوڑے نے جنیاں قسماں رب چکے. تے مفسرین نے لکھیا اے جڑے گھوڑے نے نا، اے مجاہدین دے یعنی کہ صحابہ جدوں جنگ وچ جاندے سن تے انہاں دے گھوڑے جدوں نسلے سن، انہاں دے پیراں دے نال جڑی خاک لگدی سی، رب نے اودیاں قسماں چکیاں نے. رب نے کھراں دیاں قسماں چکیاں نے. عرض کیتی مولا انہاں گھوڑے دے کھراں دیاں قسماں تو کیوں چکنے پیا؟ فرمایا او چلیا قسم اس واسطے چکی گئی ہے کہ اس گھوڑے دا، اس گھوڑے دے کھر دا جڑا تعلق ہے وہ گھوڑے دی پنڈلی دے نال ہے، تے پنڈلی دا تعلق گھوڑے دی رات دے نال ہے، تے رات دا تعلق جڑا ہے گھوڑے دے سینے دے نال ہے، تے سینے دا تعلق جڑا ہے وہ گھوڑے دی پشت دے نال ہے، تے گھوڑے دی پشت دا تعلق گھوڑے دی سین دے نال ہے، تے اس سین دا تعلق میرے نبی نے صحابی دے نال ہے، تے صحابی دا تعلق میرے نبی نال ہے، تے نبی دا تعلق میرے نال ہے. نسبت ہو گئی ہے تے اور بارے چ نہیں کیا جا سکتا ہے جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا. جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا. تو نے خرید کر انمول کر دیا. دیکھو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال نسبت جوڑو تے جنہ دی نسبت ہے انہاں نال بھی اپنی نسبت جوڑو. کسی تے بھی ایدے ہوتے دی گل نہ کرو. ایسی صحبت تو بچو, ایسی صحبت تو بچو جڑے معاذ اللہ او فلانا انج تے فلانا صحابی ہیں تے فلانا انج نہیں. میرے کریم آقا دے سارے صحابہ نال قرآن وچ رب نے فرمایا وعد اللہ الحسنی اور میں سارے نال ہی حسنہ دا وعدہ کر لیا. یعنی میں جنیاں بھی قرآن دی آیتاں پڑھیاں نے اہل خانہ نوں بھی تے اپنے حافظ صاحب کول پوچھ لیا کہ میں کوئی بات نہیں پڑھی یہ ساری انہاں نوں بھی ہوندیاں نے یعنی تے میں ایک آیت دا جناب خود ذمہ دار ہاں تے ایک ترجمے دا بھی ذمہ دار ہاں. تے کل عقیدے دیے کہ اپنی نسبت انہاں نال جوڑو جنہ دی نسبت نبی دی نال. جدو ساڈی نسبت انہاں نال جڑ جائے گی
تے نسبت مصطفیٰ دا صدقہ رب سانوں بھی رنگ لا چھڑے گا۔ آج عید میلاد النبی دا دن سی تے نسبتاں والے جناب جلوس کٹے آئے تے نسبتاں والے نے جناب مرحبا یا مصطفیٰ دے نعرے لائے نے تے اے اچھا دوسری گل یہ ویکھے جلوس جڑا مرضی کٹ لگے ایک اور گل دس دیا جلوس جڑا مرضی کٹدا پھرے لیکن شیطان نے بھی تے عبادت بڑی کیتی سی نا سجدے بڑے کیتے اور سجدے زمین تے رکھیے نا تے زمین دا ایک چپا بھی سجدے تو خالی نہ لگے انہیں کو سجدے کیتے سن لیکن کیڑی گل سی گل اے سی کہندا ہے میں اگ تو پیدا ہویا تے اے مٹی تو پیدا ہویا میں سجدہ کر میں سجدہ کراں میں جڑی سی نا تے لے کے فرمایا فخرج تم میرے نبی دی بے ادبی کیتی گئی جائے تو نکل جا تیری عبادتاں دی مینوں لوڑ کوئی نہیں تیرے چلیاں دی مینوں لوڑ کوئی نہیں تیرے سجدیاں دی مینوں لوڑ کوئی نہیں کالے کپڑے چ لپیٹ کے ساری عبادت اور منہ تے ماری تے فرمایا جا قیامت تک لعنت تیرے تے وسدیاں اے کی ہویا نبی دی بے ادبی تے گستاخی ہوئی تے رب نے عبادتاں نہیں ویکھیاں رب نے چلے نہیں ویکھے تے رب نے جناب بڑے بڑے قیام نہیں ویکھے رب نے ایک لمحے وچ ساری عبادت چک کے مار دتی تے بارگاہ چ کر دتا پتہ ہے چلیا کہ کتنی دیر تک نبی دا ادب پہلے چلائی نبی دے صحابہ دا ادب نہیں نبی دی آل دا ادب نہیں تیرا کوئی سجدہ بھی رب دی بارگاہ چ قبول نہیں جویں مرضی کرتا رہو تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں الحمدللہ اج اسی بڑی بابرکت محفل حاضر ہیں دن بھی بڑا برکت 12ویں کا دن گزریا حضرت علامہ مولانا محمد اشارت مدنی صاحب الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی ان کی جو نئی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے مالک اس کے اندر برکت عطا فرمائے اور میں یہاں پر ایک بار عرض کروں گا ہمارے بڑے بیٹھے ہیں عباس بھائی تشریف فرما ہے اساتذہ بیٹھے ہیں اہل خانہ سے میں یہاں پر عرض کروں گا کہ یقین جانے والد محترم ان کے حاضر ہیں یہ خوش قسمت ہے خوش قسمت ہے خدا کی قسم آپ کے گھر کے اندر ایک عالم پیدا ہوگا آپ خوش قسمت ہیں آپ کے گھر کے اندر ایک حافظ قرآن پیدا ہوا ہے اب میں تھوڑا سا موضوع کو اور طرف لے کر جانے لگا ہوں کہ دیکھیں ہر بندے کی نا خواہش ہوتی ہے کہ یار کبھی ساڑھے خاندان سے نہ کوئی پٹواری لگ جائے نا کبھی تو ساڑھے خاندان سے کوئی نہ تھانے دار لگ جائے کوئی وکیل بن جائے کوئی جناب کوئی سیاستدان ہو جائے تو نسل آبادیاں کھان دیاں کوئی ان کا کام ہو جائے نا کبھی تھانے کچہریاں دے چکر جڑے نے حل ہو جائے یقین جانو اپنے دل سے تمنا بھی کدی رکھیا کرو کہ ساڑھے خاندان اس نا ایک عالم پیدا ہو جائے ایک عالم پیدا ہو جائے یار اور کچھ بھی نہیں تو ایک گل تو ویکھو نا کہ اس دنیا تو سا جانے جانا ہے اتنے کسے نہیں پکے ڈیرے لائے اتوں جانا ہی ہے لیکن وہ منظر کینج دا منظر ہے کہ جدو باپ دی میت سامنے پئی ہوئے تے پتر آپ غسل دے پیا ہوئے آپ کفن پہنائے تے آپ کھلو کے جدو جنازہ پڑھائے تے قبر تے کھلو کے آپ دعا کرے تے تسی دسو نظرہ منظر کی ہوا حضرت وہ منظر کی ہے آج تمنا تے ہے میرا کہ پتر انگلش بولے تے بڑی فار بولے ٹنکر لیٹر سٹار آؤٹ بائی بڑھتر باقی وار تے جناب تے پتر پہ تے سکھائے نہیں ربنا غفر لی والی مالی دئی اے تے سکھائے ہی نہیں کہ اپنی اولاد الحمدللہ سجل اقرا خوش قسمت ہے برا بھی خوش قسمت نے ماں پیو بھی خوش قسمت ہے کہ اللہ نے اس طرح دے وچ ایک حافظ قرآن تے عالم دین پیدا کیتا ہے اس گل تے نا اپنی ذات تے فخر کریا کر وہ کسے بندے نے کسے چوتھی نال تصویر بنا لی ہوئے نا تے وہ بولا نہیں سماتا کہ میرے کو لایا فلانے ایم پی نال میری تصویر ہے نہیں میری اپنی بڑی ٹھاٹ باٹ ہے کدی کم ہویا تے دسیا دے ذرا اے اپنی گل ہے تو شکر ہے میرے کول موبائل وچ ہے نہیں وہ بولا نہیں سماتا تے
کرما لے تسی بھی خوش قسمت ہو تے ذرا کو اینج دے خوش قسمت ہو کہ اپنی ذات تے ناز کریا کرو کہ اسی ایک حافظ قرآن تے عالم دین دے بھائی ہیں، اسی اودے باپ ہاں، ساڈے خاندان وچ رشتہ موجود ہے، اس عالم موجود ہے، اس گل تے فخر کریا کرو اور اپنا سینہ چوڑا رکھیا کرو. کوئی نہیں بھرا ہے پیچھے، بھرا ہے پیچھے اپنی قبر تے آ کے کھلو جائے گا. بس بھائی یہ بات ہے. اصل شادی کی محفل میں یار پتہ نہیں محلے میں کیا کچھ ہوتا ہے، میں بھی محلے دار تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ حالات جیسے بھی ہیں جو ہوتا ہے کام. یہ الحمدللہ میرے پیر عطار کی یہ ایک زندہ کرامت ہے. الحمدللہ انہوں نے نوجوانوں کو یہ داڑیاں اور یہ امامے سجائے اور اس پرفتن دور کے اندر یہ سوچ ادا کی، یہ ذہن دیا کہ یار شادی اونج بھی ہو جانی ہے جی اینج کر لواں گے تو انشاءاللہ برکتاں پہ جان گی. شادی جڑے ہے نور کی برسات ہو، مرشدی عطار پر نور کی برسات ہو. دیکھیں یہ بھی نسبت کی برکت ہے. الحمدللہ میں یقین جانے محلے داریاں اسی کہڑا کوئی بگانے ہیں، بڑے بڑے ویکھے نے، بڑے بڑے اپنے آپ کو بعض اوقات مذہبی بھی کہلوان والے ایسے موقع تے آ گئے نا کہ وہ بھی بے بس ہو جاتے ہیں. لیکن یہ میرے پیر عطار دا کرم جے، عطاری کدی بے بس نہیں جے ہویا. عطاری دے کے گھر والی بے بس ہوتے نے، وہ جنہ مرضی بیاہ کر یا چل چھوٹا یا فنکشن کر لیں، چل ایڈا کو کر لیں گے، چل ایڈا کو کر لیں گے، بڑا نہیں کر دے. وہ آتا ہے جدہ بھی کرنا ہے تے گناہ ہی نہ کرنا، وہ ہی ہے جدے نال میرا تے میرے محبوب تے محبوب دا رب راضی ہو جائے. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، شادی کرنا صرف ایک سنت ہے. بعض موقع تے فرض واجب بھی لیکن ایک سنت ہے. لیکن تسی یہ دیکھو کہ اس سنت دی ادائیگی تو پہلے کنے کو حرام کم ہو جاتے ہیں، کنے کو حرام کم ہو جاتے ہیں. کرنی ایک سنت ادا ہے تے اسی کڑے کڑے کام کر جاتے ہیں، اللہ دے اور رسول دی ناراضگی دے کام کر جاتے ہیں. تے پھر گھراں وچ بے برکتی، آپس وچ بے برکتی، اولاد کی نافرمانی، اولاد کا نہ ہونا، یہ سارے انہی سبب. اللہ تبارک و تعالیٰ آج دی ساڈی یہ محفل اپنی بارگاہ وچ قبول کرے. میں کوشش کی تھی کہ چلو کوئی تانوں ذوق میں دے سکاں، جنہ کو میں دے سکیا اللہ اپنی بارگاہ وچ قبول کرے. تے ہن نہ میں ایک نعرہ لگاؤں لگا، میں ایک نعرہ لگاؤں لگا کہ تساں جواب دے. ٹھیک ہے جی، دیو گے جواب؟ لو لو نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ایک ہاتھ چوک کے نعرہ تکبیر، دو ہاتھ چوک کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سلامت رکھے تے تواڈے گلے بھی سلامت رکھے تے ساڈے اس ویر دی، ساڈے اس بچے دی اللہ زندگی سلامت رکھے، اودے وچ برکتاں دے، اس خاندان وچ برکتاں دے تے اللہ آنے والی زندگی نو خوشیاں لا کے بارا بنایا. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے پیر، میرے شیخ کامل، امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری نے دولے واسطے ایک سیرہ لکھیا. وہ سیرہ انشاءاللہ ہن اسی پڑھاں گے. دعائیا اشعار نے، اگر گل سمجھ آ جائے تو پھر بھی ٹھیک ہے، نہ آئے تو پھر بھی عام ہی کہہ چھڑیا جائے کہ دعا ہی منگ رہے ہیں. تو دوسری ایک عرض میں کراں گا کہ الحمدللہ کی مسجد چوں ہفتہ وار اجتماع چ شرکت ہوتی ہے تو میں بھی ایسے مہمان آیا ہوں تو میں دعوت پیش کراں گا کہ سارے جمعرات کی ہفتہ وار اجتماع چ ضرور شرکت کریا کرو. فضان مدینہ چ مدینہ کا شاہ پروگرام ہوتا ہے. اللہ سب کو برکت عطا فرمائے. لوگ السلام علیکم.
वैसे तार तो कैमरे का ध्यान रखो, ठीक है। तमाम इस्लाम भाई अपनी जगह पर तशरीफ रखें। सारे इस्लाम भाई नीचे बैठ जाए। फज़ल रब से आज शारिब कादरी दूल्हा बना, फज़ल रब से आज शारिब कादरी दूल्हा बना, खुशनुमा खुश रंग फूलों मांग सहरा सजा, सहरा सजा, इनकी शादी खाना आबादी मरहबे मुस्तफा, इनकी शादी खाना आबादी मरहबे मुस्तफा, रज़्क़ फैले मुस्तफा जा नज़र पाए, अहमद रज़ा दूल्हा बना, कादरी दूल्हा बन गया, कादरी दूल्हा बन गया, कादरी दूल्हा बन गया, ओ कितना सोना लग गया, तू सदा रखना सलामत एक जोया खुदा, तू सदा रखना सलामत एक जोया खुदा, तू सदा रखना सलामत एक जोया खुदा, झगड़ों से बचाना नज़र फैले चार यार, झगड़ों से बचाना नज़र फैले चार यार, फज़ल रब से आज शारिब कादरी दूल्हा बना, दूल्हा बना, इस तरह महका करेंगे गगन प्यारे खुदा, इस तरह महका करेंगे गगन प्यारे खुदा, वो महका कहते हैं जैसे मदीने के सदा, वो महका कहते हैं जैसे मदीने के सदा, इशारा दूल्हा बन गया, इशारा दूल्हा है बना, इशारा दूल्हा है बना, इशारा दूल्हा है बना, इशारा दूल्हा